सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नदीम। आखिर जो भी बंदा आता है वो मजहबी कार्ड खेलता है। आज ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, कुछ सवालात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सवालात के। और जिस तरह लोग वहाँ पे तालियां बजा रहे थे, जो लाशें सामने बैठी हुई थी, उन पे भी बात करेंगे। पहले ही सुनते हैं जी। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आप अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान में जिस तरह वहाँ पे 45 47 का तमाशा लगा, आप सबके इल्म में फौज के दस्ते वहाँ पे पहुँचे, लोगों के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि सारी दुनिया में हमारा तमाशा बना। सारी दुनिया आज पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर सवालात उठाते हैं, पाकिस्तानी कौम भी इस पर सवालात उठाती है। तो जो सर फरमा रहे थे सूरत अज़ाब, मगर इससे बड़ा अज़ाब मेरा ख्याल कौम के लिए क्या होगा कि उसके इलेक्शन ही चोरी कर लिए गए, और किसने करवाए, जो आपको सूरत पढ़ के सुना रहे हैं। माजरत के साथ मसला ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों को बता रहे हैं। आप भी मजहबी कार्ड खेल के लोगों को कहते हैं वो तालियां बजाएं, और जो सामने जिंदा लाशें बैठी हुई वो तालियां बजा रही हैं, उनमें शौर नहीं। उनको मुफ्त की रोटी कपड़ा वहाँ पे आपने दिया, होटल दिए, वो चाहे यूरोप से गए चाहे वहाँ कहीं से भी गए, हर जगह पे आपको पता है ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के फरमाइशी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। कोई गैरतमंद इंसान अगर वहाँ पे बैठा होता और वो पूछता, सर ज़रा इलेक्शन के बारे में बताएं मुझे कि ये इलेक्शन जो चोरी हुए वो किस तरह हुए। इमरान खान पे 300 मुकदमात आप बना दिए, आपने बनवा दिए। ये बताइए वो किस कुरान पाक की आयत में लिखा हुआ है या किस सूरत में लिखा हुआ है कि आप झूठे मुकदमात बनाए, लोग आप झूठ बोले, आप आके लोगों को गुमराह करें, कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान मजीद में, ये बताइए। फिर साहब वहाँ पे बड़ी जज्बाती तकरीर कर रहे थे, तो ये कौम बड़ी जज्बाती है, जज्बात में आकर आज तक जिस जिल्लत रसवाई का सामना भी कर रही है और हालात का मुकाबला करने के काबिल आपने छोड़ी नहीं ये कौम। इससे बड़ा अजाब और क्या होगा कि 75 साल से गरीब जो है वो गुर्बत की चक्की पे पीस रहा है। नस्ल दर नस्ल लोग जो है वो लोगों के घरों में काम करते हैं, फिर अपने जो भी उनके हालात होते हैं जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। नस्ल दर नस्ल लोग बटों पे काम करते हैं, उन्हें ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। नस्ल दर नस्ल लोग आपके वडेरों के नौकरियां करते हैं, उनकी लड़कियों की इज्जतों के साथ वडेरे खेलते हैं, उनके बच्चों पे जुल्म करते हैं। नस्ल दर नस्ल वहाँ पे ग़ुलामी की जो आपने जंजीरें डाली हुई है लोगों के, लोग अपना फैसला नहीं कर पाते। इलेक्शन चोरी, इदारों में आप चले जाए, रिश्वत, सही कह रहे हैं, अजाब तो है कौम पे। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतर जाए आप, वहाँ पे FI वाले नहीं मान, इमिग्रेशन ही नहीं, कस्टम वाले नहीं, उनको पैसे दो ना दो, वो जवान लड़कियां बंदे हैं वो मारना शुरू कर देते। पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो माँ बहन की गाली के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा अगर उसने देख लिया ये कमज़ोर है। तो अजाब तो कौम पे आया हुआ है। ये जो तूफान आया इस्लामाबाद में, ये उस दिन आना चाहिए था, और लोग कह रहे जनाब बड़ा नुकसान हो गया। जितने बड़े गुनाहगार आप लोग हैं वहाँ पे, जब जुल्म होता है और आप आवाज़ नहीं उठाते, ये तो अजाब कम है। ये तो पता नहीं अल्लाह ताला क्यों अभी भी मेरा ख्याल है कि रहम कर रहा है और गाड़ियाँ तबाह हुई। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि ऐसा अजाब आना चाहिए जिस तरह वो इस्लामाबाद में बैठ के झूठ बोला जा रहा था और तालियां बजाई जा रही थी। अब कई चीज़ें, इससे जी एक और चीज़ ले लें, ये मुल्क जी 2 मुल्क कलमे के नाम पे बने, दूसरा पाकिस्तान, पहले को तो पता ही आपको
جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں کلمے کے نام پہ جی یہ ملک بنا. اچھا جی کہاں لکھا یہ کلمے کے نام پہ بنا؟ پہلے تو یہ بتائیے، سادہ سا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے، اچھا جی کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تو لوگوں کو کلمہ کیوں نہیں آتا پھر وہاں؟ آپ چلے جائیں، یہ ابھی مائک پکڑیں، ایک ویڈیو بنائیں، 50 بندوں سے کوئی ذرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سنا دیں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو آتا. کلمے کے نام پہ جو ملک بنتے ہیں وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتے، وہاں پہ رشوت نہیں ہوتی، وہاں پہ جیک لگا کر اقتدار پر قبضے نہیں کیے جاتے، 10 12 سال قبضے چل رہے ہیں. وہاں پہ اپنی میعاد مدت جو بڑھانے کے لیے قوانین نہیں چینج کر دیے جاتے، وہاں پہ آئین کو پاؤں کے نیچے نہیں روندا جاتا. وہاں کی عدالتوں میں جو حالات آپ نے بنا دیے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں بتا رہا تھا، وہ سامنے لاشیں جو تالیاں بجا رہی تھی وہاں بھی لاشیں بیٹھی ہوئی. آپ کو لاشیں چاہیے، آپ نے پورے ملک میں لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، عوام وہ زندہ لاشیں بنی گئی. تو کلمے کے نام پہ جو ملک بنتے ہیں ان کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ وہ پوری دنیا میں بھیک مانگتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، چلے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی طاقتور چیز ہے، اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، ہماری حالت وہ ٹھیک درست کریں، ہم چاہیں تو کر رہے نا وہ. اگر ہم چاہیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہوا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی حالت ٹھیک ہے؟ کس ملک کے ہم نے پیسے نہیں دینے، کس ملک سے ہمارے فقیر نہیں پکڑے جاتے؟ اللہ معاف کرے. ویسے میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ملیشیا، یورپ، پتہ نہیں کہاں سے اب ان کی شاخیں برآمد ہو رہی. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جھوٹی تقریریں، یہ جذباتی تقریریں، بلوچستان سے آپ نے بے شمار لوگوں کو غائب کر دیا. بلوچستان کے لوگ وہ جس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. ہاں جو وہاں پہ دیکھنے والی چیز ہے وہ ذرا میں بتا دوں، آپ وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، پہلے بھی فوج میں رہے ہیں، عمران خان کے دور میں بھی رہے ہیں، پہلے بھی تھے. کلمہ تو وہاں سے مٹایا جاتا ہے مسجدوں سے. کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہو وہاں پہ کلمہ نہیں مٹایا جاتا. وہاں پہ جو آپ قرآن مجید کے یاد پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی آیت لکھی ہو تو وہ کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں مٹاتا، اسپرے مار مار کے آپ کی پولیس جا کے مٹاتی. تو یہ بچوں والی کہانیاں، اچھا بچوں کو کہانیاں سنائیں گے؟ ذرا ہمارے بچوں کو کہانیاں جب ہم پاکستان کی سنانے لگتے یورپ میں وہ کہتے مٹی ڈالو، وہ حیران ہو جاتے وہ کہانیاں سن کے. ان کو جب کہتے پاکستان چلے، یہ کرنا، وہ احتیاط کرنی، وہ کرنی، وہ کرنی، وہ کہتے پاکستان مٹی ڈالو، ہم جاتے نہیں. یہ کہانیاں ہم نے سنانی کہ ہم انٹرنیشنل مانگنے والے تھے. ہم نے یہ سنانی کہ ہمارے ملک میں قبروں سے بچیوں کو نکال کر ریپ کیا جاتا ہے. ہم نے یہ کہانیاں سنانی، وہاں پہ مردہ گوشت کھلائے جاتے ہیں. یہ سناتے ہیں کہانیاں، یہ نہیں کہ نہیں سناتے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں، بڑی لمبی لمبی کہانیاں سنتے ہیں. وہ خود میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کی کہانیاں سنتے ہیں جو اسلام آباد میں 26 تاریخ کو ہوا. پوری دنیا نے آپ کی کہانیاں سنی. یہ جو ظلم وہاں پہ ہوا، عورتوں کے ساتھ لے جاتے، ویڈیو بناتے، پوری دنیا کو پتا ہے. ہمارے پاس اچھے کیمرہ مین ہے جو ننگی ویڈیو بناتے کے بلیک میل کرتے. بڑی بڑی زبردست کہانیاں ہمارے پاس. تو یہ آپ نے توجہ دلا دی، اچھا کیا. ہمارے پاس ایسی کہانی ہے کہ ہم اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتے. لوگ پاکستان لاکھوں روپے دے کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ. کیسا زبردست ملک ہے بنایا آپ نے، کیسی قربانی دی آپ نے رات دن. لوگوں کو بیوقوف بنایا، وہ آج بھی بنا رہے ہیں. لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ سیمینار کرائے جاتے ہیں، پروگرام کرائے جاتے ہیں جس کا فائدہ کچھ نہیں. اور آپ کی تالیاں، آپ کے یہ دعوے، کسی میں بھی صداقت نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے وہاں پہ تو عدل کا جنازہ نکلا ہوا ہے. کبھی کسی کو انصاف ملا؟ آپ کی عدالتیں 40 سال بعد کہتے ہیں بھٹو کو غلط سزا دے دی. آپ کی عدالتیں ہی ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئی. کہانیاں یہ بھی ہماری چل رہی ہے. وہ اتنی کہانیاں آپ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو میرا خیال ہے کہ اور کچھ ہے بھی نہیں ہے.
اور کوئی چیز بھی نہیں ہے, سب کچھ تو آپ نے بیچ دیا. تو کہانیاں بکتی نہیں ہے, مصیبت یہ ہے, ورنہ یہ بھی آپ بیچ دیتے. نہیں, جس ملک میں عدل کا جنازہ نکلا ہو, جس ملک میں چور چکے جتنا بڑا حرام خور ہو اتنا بڑا وہ اپنا صدر دیکھ لے زرداری, اس کی کہانیاں دیکھیں کتنے لوگ. آپ کی بھی کہانی چل رہی ہے کانفرنس میں, کانگریس میں, وہاں پہ امریکہ میں آنے والی ہے جلدی. جو کہانی وہاں پہ لکھی گئی ہے نا وہ بھی جلدی آنے والی ہے. تو کس کس کی کہانی, قمرجیت باجوہ کی کہانیاں سنانا لوگوں کو. اس کو کہہ رہا کہ جو منتخب گورنمنٹ تھی اس کو چلتا کرنے کے لیے رات 12 بجے ہم نے سپریم کورٹ کھولا, ہمارے ججوں کی کہانیاں بھی آتی ہیں, ہمارے لیڈروں کی کہانیاں ہیں کہ جج اگر شراب پکڑے تو اسے شہد بنا دیتے. کہانیاں تو زبردست ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو میرا خیال اتنی ہے, اب میں کس کس کہانی کا ذکر کروں. مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکل طور پہ اس ملک کو چلانے میں جتنے بھی سیاستدان تھے انہوں نے صرف اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی کہانیاں بنائیں, لوگوں کے قصے بنائے. آپ کی کہانیاں بڑی مشہور ہے, آپ نے جو خبر دینی ہے جھوٹ پر وہ دینی ہے. یہ کہانی سنائی اس نے, کیا نام ہے, وہ جو امریکہ میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کے پاسپورٹ کی کاپیاں نکالی. تحقیق کی نا اس نے, جس طرح آپ نے کہا تحقیق کر لینی چاہیے. تو اس کے 2 بھائی جو ہیں اسلام آباد سے پکڑ لے, بوڑھی ماں جو ہے وہ بیچاری سڑکوں پہ پریشان پھر رہی ہے. کل عمران خان کی بہن بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, آپ ملاقات نہیں کرواتے عمران خان سے, اس کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرواتے. باجی واہ, آ کے قرآن مجید پڑھتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کو قرآن مجید کے متعلق جب بتا رہے تھے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارے متعلق کیا لکھا ہوا. سب سے بڑا فتنہ فساد کس نے پلایا ہوا وہاں, سب سے بڑے امن کے دشمن کون ہیں. کبھی کسی نے وہاں پہ ٹیررسٹ دیکھے؟ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں سے آئے کہاں چلے گئے, بندے مار کے غائب ہو گئے, بعد میں پتہ چلتا ہے. جناب میں ویسے ہی آپ کو تھوڑا سا, میرے سے سخت لوگ پروگرام کرتے ہیں, لیکن اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں. آ کے آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہانی سناتے ہیں ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لوگ پھر بعد میں ڈراتے ہیں. انٹرنیشنل اخبارات میں ہماری کہانیاں چلتی ہیں, ہمارے قصے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ عرب کنٹریاں ہوں, آئے دن ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ملک آپ بتا رہے ہیں نا کلمے کے نام پہ لیا تھا, کاش کلمے کی جو اہمیت ہے اسے سب سے سامنے رکھا ہوتا. چلو فرض کرے کلمے کے نام پہ لیا, پھر سعودی عرب کہاں پہنچ گیا, اپنی حالت دیکھے, ہر جگہ پہ دربار, ہر جگہ پہ پیر. وہ ایک اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں, یہ جی پتہ نہیں درود کے ذریعے علاج کرتے ہیں, ویسے ہی عوام جاہل, میری شوگر ٹھیک ہوگی, میرا بائی پاس نہیں کروانا پڑا, میرا 23 پاس ہو گیا, 24 ہو گیا. سب فراڈ وہاں پہ چل رہا ہے. قرآن کا اگر حوالہ آپ دیتے تو کوئی بتاتے کہ جناب ہمارا ملک جو ہے وہ قرآن کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. کوئی چیز چل رہی, چلو آپ لکھو یار کیا چل رہا ہے, کوئی ایک چیز تو لکھو نا. یہ علماء آپ کے چل رہے, بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. KFC میں بندہ محنت مزدوری کرنے گیا, وہ بھی ایک کہانی ہمارے لیے بن گئی. یہ آج میں ایک رپورٹ لوں گا پاکستان سے, وہ آپ وہ بھی کہانی سنیں. تو شرم کی بس, وہ کہتے ہیں نا شرم نہ آئے تو جو مرضی بولتے جاؤ. تو کسی کی شرم گاہ پہ درخت, اور سنا ہوگا پرانا قصہ, اس نے کہا یار کیا کرو گے آپ, کہتا چھاؤں میں بیٹھیں گے. باقی تو یہ سمجھدار تھے, میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی. آپ چینل کو سبسکرائب کر